اور آپ کو لگتا ہے حکومت کو اب بھی کسی نہ کسی طرح پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کر لینے چاہیے تاکہ یہ جو جلسے اور احتجاج والا معاملہ ہے یہ تھم جائے، یا پھر حکومت اب مکمل اس موڈ میں ہے کہ اب جو بھی ہوگا فرنٹ پر رہ کر بات کرنی پڑے گی؟ جی ہمیں اس معاملے میں بڑا ذہن کلیئر ہے حکومت کا کہ اس لیے مذاکرات نہیں کرنے کہ پی ٹی آئی نے ہمارے گردن پر احتجاج کی چھری رکھی ہوئی ہے. ہمیں بلیک میل نہیں ہونا، لیکن پاکستان کے عوام کے مسائل کے حل کے لیے وہ اگر پارلیمان میں بات کرنا چاہتے ہیں، ہم ہر وقت تیار ہیں. اگر 12 سال سے ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے، کیا انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا جو وہ باقی ملک کو دے سکیں سوائے احتجاج کرنے کے؟ یا خیبر پختونخوا کی گاڑیاں، اہلکار، ہتھیار اور وسائل لے کر وہ حملہ آور ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی تو کوئی تجربہ ہوگا کہ بہتر تعلیم، بہتر صحت، یا ابھی دہشت گردی کا معاملہ جسے ہم نے ڈسکس کیا. جو پاکستان کے عوام کی زندگیوں کو بہتر کرنے کے لیے اگر ان کے پاس کوئی تجویز ہے تو ہم پارلیمان میں 24 گھنٹے ان سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں. اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو سارے معاملات ہوئے ہیں بشریٰ بی بی کے بیان کے بعد، اس پہ خواجہ آصف صاحب یہ کہتے ہیں کہ بشریٰ بی بی اب ڈائریکٹلی پارٹی کو لیڈ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور یہ شاید 3 عورتوں کی لڑائی ہے، آپ کو بھی یہی لگتا ہے؟ اور کیا آپ کو لگتا ہے خان صاحب اس بیان کو ریفیوٹ کریں گے؟ کیونکہ ایک دفعہ شیخ افضل مروت صاحب نے بھی ایسا ہی بیان دیا تھا اور اس پر سخت ان کی کلاس ہوئی تھی. محترمہ نے کل جو بیان جاری کیا ہے وہ پی ٹی آئی کی جو آفیشل ہینڈلز ہیں وہاں سے ایشو کیا گیا، تو لہٰذا وہ اس کو پارٹی کی جو بھی کوئی اس میں کریڈیبلٹی ہے وہ پوری اس بیان کے پیچھے تھی. تو لہٰذا ہمیں تو یہی کوئی بھی جو شخص ہوگا وہ یہی سمجھے گا کہ اس وقت پارٹی کی پالیسی یہی ہے، اور پارٹی کی پالیسی جو ہے وہ بانی چیئرمین کی اہلیہ اس وقت اس کا فیصلہ کر رہی ہیں. اور جس قسم کا انہوں نے ایک انتہائی جو ہے وہ بچکانہ اور ایک تعصب سے بھرا بیان دیا ہے، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ پارٹی نے کا جو کانڈکٹ تھا، جب یہ بانی انتشار بطور وزیر اعظم بھی موجود تھے خارجہ پالیسی کے معاملے میں اور باقی پاکستان کی گورننس کے معاملے میں، پی ٹی آئی کے پاس پہلے ہی نہ کوئی سبق سیکھا تھا نہ آپ کوئی سبق سیکھا. سر آپ فورس ہی نہیں کر رہے؟ اگر یہ معاملات ایسے نہیں رہے تو شاید 24 کو معاملات کافی خراب ہو جائیں گے؟ جی نہیں، مجھے یہ توقع ہے کہ جو تحریک انصاف کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ کوشش کریں گے کہ معاملات خراب نہ ہوں. دیکھیے خرابی کیا ہے؟ خرابی جس سے ہم بچنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی پاکستانی کی جان اس احتجاج میں نہ جائے. اور جو بھی احتجاج ہونا ہے وہ پہلے بھی سنجانی میں بھی ان کا جلسہ ہوا تھا، اس کے بعد لاہور میں بھی جلسے ہوئے ہیں. تو ایک جلسہ وہ ضرور کریں اور اپنی بات کریں اور اس کے بعد وہ ڈسپرس ہو جائیں. لیکن یہ اگر ان کا یہ خیال ہے کہ جلسے تبھی کامیاب ہوں گے اگر ہم پاکستانیوں کی زندگیاں جو ہیں ان کو مزید اجیرن کریں، اس میں مزید رکاوٹ ڈالیں اور مستقل طور پر کوئی ٹارچر کریں پاکستان کے عوام کو تاکہ وہ سمجھیں کہ ان کا احتجاج کامیاب ہو گیا، تو یہ تو حکومت کی پوری کوشش یہ ہے کہ جو بھی حکومت کی اس وقت سوچ ہے اور دانش ہے وہ یہی ہے کہ کسی میجر کلیش سے بچتے ہوئے وہ احتجاج کریں، اپنی بات کریں اور اس کے بعد ڈسپرس ہوں تاکہ پاکستان آگے بڑھے. بہت مشکل سے ایک معاشی استحکام پاکستان کو حاصل ہوا ہے پچھلے 7 ماہ میں، اور ہمیں اس معاشی استحکام کو بچانا ہے، اور بجائے یہ کہ ہم اس معاشی استحکام کی حفاظت دہشت گردی کے خلاف کریں، اب دہشت گردی کے خلاف ایک اور عفریت بھی حملہ آور ہو گیا اس استحکام کے اوپر جو کہ یہ انتشاری جتھا ہے. بالکل صحیح.